اب یہ جو سپیچ کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کاز تھی اور جو ہم نے کیا وہ افیکٹ تھا، یہ گنڈا پور صاحب کی جو تقریر تھی اس کے اوپر بھی دو پہلو ہیں تحریک انصاف کے اندر، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب کی بات کر لیں، بیرسٹر سیف کی بات کر لیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپولوجیٹک دکھائی دیے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے کہا۔ خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ بالکل ٹھیک اس نے کہا ہے اور جو اس پہ معافی مانگ رہا ہے وہ بزدل ہے، اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو یہ کیا بیانیوں کا فرق ہے، لیک آف کلیئرٹی ہے، کیا ہے یہ؟ پارٹی جن کا کہہ رہے ہیں چھوڑ دینی چاہیے تو پھر بیرسٹر گور کو کہہ رہے ہیں نا کہ بیرسٹر گور خان پارٹی چھوڑ دیں، تو کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین پارٹی چھوڑ دیں یا دیگر لوگ؟ بیرسٹر سیف فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا جب مولانا صاحب کو دیگر قیادت وہ کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ بات کلیئرٹی کی یا کنفیوژن کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بیانیہ ایک نہیں ہے سوائے خان صاحب کے۔ بانی پی ٹی آئی خان صاحب جو تھے وہ اپنی جگہ پہ برقرار کھڑے ہیں اور وہ ہے کنفرنٹیشن۔ باقی بیچارے کوشش کرتے ہیں، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، اعظم خان سواتی صبح صبح میسج لے کے آئے اور اس میسیجنگ کو بھی یا 22 اگست کے جلسے کو ملتوی کرنے کو بھی پی ٹی آئی میں دونوں ریڈنگز آئیں سامنے۔ نمبر 1 کچھ تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ آہا جی ہمارا رابطہ ہو گیا جی، ہماری بات چیت شروع ہو گئی جی، اور دیکھیں اسی بات چیت کی وجہ سے تو خان صاحب نے اوبلائج کر دیا ہے۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کے اندر، جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ اعظم خان سواتی کو کیسے ایکسیس ملی، سواتی صاحب کس کے کہنے پہ آئے تھے۔ یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، کوئی میرا تجزیہ نہیں ہے، میں تو صرف آئی ایم ٹرائنگ ٹو پٹ دا پیسز ٹوگیدر کہ خان صاحب جو بات کر رہے ہیں۔ مثلا آج انہوں نے تسلیم کر لیا جب یہ کہا کہ جی اب بات چیت ختم، اٹ مینس تو بات چیت تو چل رہی تھی، کن کے ساتھ؟ جن کو آپ جانور کہتے تھے، کن کے ساتھ؟ جن کو آپ میر جعفر اور میر صادق کہا کرتے تھے، یعنی وہی بات جو امریکہ کے بارے میں تھی کہ انہوں نے کانسپیریسی ہیچ کی یہاں لوکل کولیبوریٹرز کے ساتھ، پھر کہا کہ نہیں لیٹر آن وی لرنٹ دیٹ دس کانسپیریسی واز ناٹ امپورٹڈ بٹ ایکسپورٹڈ فرام ود ان پاکستان۔ اب کس بات پہ بندہ یقین کرے بیٹھ کے نا؟ اور کل کیا گارنٹی ہے کہ جو جپھیاں پپیوں کی بات کی گئی اگر آج وہ راضی ہو جائیں نا تو یہ آج سارے ہی بھاگ کے جائیں گے وہاں پر، پھر وہ رول آف لا کی بات، پھر وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی، پھر جو ہے وہ لوگوں کی ول، پھر وہ کدھر رہے گی؟ یعنی اگر مجھے بتایا جائے کہ 8 فروری 2024 کو یہ ہوا تھا تو میں یہ بھی سوال پوچھتا ہوں کہ 25 جولائی 2018 کو کیا ہوا تھا؟ اس طرف کوئی نہیں جاتا۔ یا 2013 کے الیکشن کو کہا تھا آصف علی زرداری صاحب نے کہ آروز کا الیکشن ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ 2002 میں ساری پارٹیاں توڑ کے پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی میں 22 بندے توڑے گئے، یا نون لیگ کا تو ویسے بھی صفایا کیا گیا، اس طرف تو کوئی نہیں جاتا۔ یعنی ہسٹری سٹارٹ ہو رہی ہے 10 اپریل 2022 سے، اس سے پہلے کسی کو یاد نہیں رہتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کیا جو پہلے ہوتا رہا وہ نہیں ہونا چاہیے، کیا وہی ہونا چاہیے؟ نو، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پھر یہ اپروچ نہیں ہے کہ جی میں تو نہ سیاسی لوگوں سے تو میں بات ہی نہیں کروں گا، میں تو صرف بات کروں گا، میں تو فوج سے بات کروں گا، میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ صاحب لیکن دیکھیں نا اس پہ یہ دوسری سکسیسو گورنمنٹ ہے نا، شہباز شریف صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس ساری سچویشن میں بھی وہ منظر عام سے ہی غائب دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہی نیریٹو وہی استعمال کرنا چاہیں، انہوں نے کوئی موقف نہیں دیا اس پہ، اور لگتا یہ ہے کہ غالباً اس سارے ایونٹ کے اوپر جو ہوا کوئی خاص رائے نہیں رکھتے یا بول نہیں رہے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے پی ایم ایل این کو یہ دیکھتے ہوئے جس طرح زرار صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بات یہ ہے کہ جو سپیکر نے بات کی یا جو تقاریر ہوئیں اس میں کیا وہ کون ہے سپیکر صاحب؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی اسپیکر از کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکس آن بہاف آف آل ممبرز، بٹ نیسیسرلی اسپیکر ہمیشہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے رولنگ پارٹیز کو یا الائنس کو۔ اگر رولنگ الائنس کا بندہ نہیں ہوگا تو وہ تو اسپیکر بھی نہیں بن سکے گا۔ اگر اسپیکر نے کل یہ بات کی، انہوں نے ایکشن کا کہا، انہوں نے انکوائری کی، چلے 4 پولیس والے ہٹا دیے یا الیکٹریشین ہٹ جائے یا جو بھی کچھ ہو جائے، لیکن کم از کم مجھے تو اس بات پہ اچھا لگ رہا ہے مجھے
کہ ایک ادارے کے طور پر پارلیمان بولی ہے. آپ کے نزدیک وہ اس کو 100% بولنا چاہیے تھا, آپ کے نزدیک وہ صرف 5% بولے ہوں گے, آپ کے نزدیک ان کو 80% بولنا چاہیے تھا, اب وہ آپ کے نزدیک 20% بولے ہوں گے, کوئی کہہ سکتا ہے کہ 60-40% بولے ہوں گے, لیکن کم از کم کل سید نوید قمر صاحب بولے یا دیگر بولے, وہ پارلیمان کے اندر کی آواز تھی, مجھے تو وہ اچھی لگی. صحیح, ٹھیک ہے جامی صاحب, یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس پہ گنڈا پور صاحب کا جو کیس ہے, اب بہت سے لوگ میڈیا میں یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں, گنڈا پور صاحب, اعزاز سید صاحب نے یہ کہا کوئی معافی بھی مانگ لی جا کے انہوں نے, تو پھر وہ کس طرف ہیں؟ یہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ اگر جلسے میں انہوں نے اتنی پرووکیٹو سپیچ کر دی اور بعد میں اپولوجائز کر دیا, 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے, سنا یہ کہ ایک کال آئی اور اس کال کو سننے کے بعد وہ خود پشاور سے اسلام آباد آ گئے, تو وہ کس طرف کھڑے ہیں؟ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں, کدھر ہیں وہ؟ مائیکل ہولڈنگ نا بڑے مزیدار کمنٹیٹر ہے. اچھا. بڑی گنی چنی الفاظ میں بات کرتے ہیں, ان لائک روی شستری یا سنجے منجریکر یا رمیز راجہ. صحیح. تو جب محمد عامر نے وہ نو بال پھینکی تھی نا, تو ہی واز دا ون آن دا مائک. اچھا. انہوں نے دیکھ کے کی تو بہت دور کی نو بال, انہوں نے صرف ایک لفظ کی واو, بڑا ایکسپریشن تھا کہ اتنی لمبی نو بال بھی کر سکتا ہے. تو جب مجھے وہ یاد آئے محمد عامر کی نو بال, تو علی امین کی گفتگو پہ مجھے میٹافری نہیں مل رہا تھا کہ یہ تو محمد عامر کی نو بال سے کوئی 10 فٹ آگے کی نو بال ہے. میں مائیکل ہولڈنگ کے لفظوں میں واو کو ذرا لمبا کر کے کھینچ کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جتنی بھی آپ نے سٹوریاں دیکھ رہے ہیں نا, جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات کب ہو. خاموشی اس لیے کہ عمران خان سے ملاقات ہو تو آپ بیتی بیان کی جائے. اچھا. اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ ہاں جی مہاراج اب کتنا کو بیان کرنا ہے اور کتنا بیان نہیں کرنا. جس نہج پہ عمران خان جا رہے ہیں, آئی تھنک ہی ول گیو ہم گو اہیڈ کہ جائیں, جو بھی حقیقت ہے وہ بیان کریں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے نا ہلکی آگ پخا دی ہے کے پی اسمبلی میں کہ اجلاس جاری ہے, تقاریر ہو رہی ہیں, ریزولوشنز آ رہی ہیں. سو ان کی جو باقی لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہی واز ان ٹو این امپورٹنٹ میٹنگ, سیکیورٹی آفیشیل سے, گورنمنٹ آفیشیل سے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں کسی بھی سی ایم کے, صبح 4 بجے تک چلتی ہے, اس حساب سے وہ تھی اور جیمرز لگے ہوئے تھے. لیکن مجھے آج تک کی تاریخ میں کوئی سی ایم جو ہے وہ 9 گھنٹے جس کو ٹریس نہ کیا جا سکے, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس کے ویئر اباؤٹس کا نہ پتا ہو, اور پھر اس کے بعد 2 دن کی خاموشی ہو, اور پھر ایکسکیوز دیا جا رہا ہے ان کا گلا خراب ہو گیا, گلا بیٹھ گیا تقریر کرنے کے بعد. بیٹھ نہیں تھا, جو اتنے بھاری الفاظ وہ بول رہے تھے ان الفاظ کی ان کے وزن سے بیٹھ گیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو میری اطلاع بھی ہے کہ ہی از ویٹنگ ٹو سی عمران خان. خان صاحب جس طرح پریس سے روز گفتگو کرتے ہیں, وہ پریس کے تھرو بیان دے دیں کہ گنڈا پور صاحب نے جو کہنا ہے وہ کہیں سامنے آ کے, نہیں یہ وہ معاملہ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو پتہ, جب بھی اس سے پہلے بھی گنڈا پور جب جا کے خان سے ملتے تھے تو وہ علیحدگی میں کوریڈورز میں کہیں نکر پہ جا کے دونوں اکٹھے ملتے تھے. اینڈ ریمبر کہ گنڈا پور از دی ون, جو 6 لوگ کہہ رہے ہیں نا ان میں سے ایک وہ بھی تھے. تو اب یہ گنڈا پور کی فیٹ بھی یہاں عمران کے ہاں ڈیسائیڈ ہوگی. اور پھر دوسرا تو کچھ لوگ یہ بھی پرت ہو رہے تھے کہ اچھا جو کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد تو گورنر راج کی باتیں بھی سننے کو ملی تھی, جو کہ آئی تھنک بے تو کسی بات ہے, اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. آپ مزید آگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ اس حکومت کی, جو زراعت صاحب بھی شاید کہہ رہے تھے, اس حکومت کی بقا ہی اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی کنفرنٹیشن آن گوئنگ رہے. اچھا. کیونکہ دیکھیے یہ جلسہ جو ہے اس کو لائم لائٹ میں کون لے کے آیا؟ گورنمنٹ. 29 مقامات آپ نے سیل کیے, کنٹینرز لگا دیے, جلسے سے پہلے ہی آپ نے ایسی میئرز لیں کہ وہ جلسہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا. یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی جلسہ کامیاب یا ناکام تھا. لیکن اس سے جب معیشت سفر کرے گی تو نقصان گورنمنٹ کا ہی ہوگا. معیشت 20 کلومیٹر دور مویشی منڈی میں لگایا گیا تھا جلسہ, اس کا معیشت سے کیا تعلق تھا؟ نہیں, اگر ملک میں امن و امان مینٹین نہیں ہوتا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلتی رہتی ہے, تو اس کے موضوع حالات تو نہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ داری لے گی اس کی. بھئی حکومت کا کام ہوتا ہے نا, حکومت سٹیک ہولڈر سے بیٹھتی ہے, بات کرتی ہے, صحیح, معاملے کو آگے بڑھاتی ہے. حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک میں چین ہو. بالکل. حکومت اس طرح کا جو عدم استحکام ہے, پولیٹیکل انسیکیورٹی ہے, جو اکنامک انسیکیورٹی, اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. کیسے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے زرار صاحب, یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹیرین ہے کوٹ ان کوٹ پی ٹی آئی کا بیانیہ, اس پہ آپ کو لگتا ہے کوئی پرسسٹنس, کوئی مستقل مزاجی بھی ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے, جو جامی صاحب نے بھی بات کی, یا ویسے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو کال آتی ہے اور وہ اس کال پہ لبیک کہہ کے چلے جاتے ہیں, 8 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں, بعد میں 9 گھنٹے بعد میں خاموش ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ کس طرف کھڑے ہیں؟ اگر تقریر کو سنا جائے تو اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے,
اور ساتھ 15 دن کی ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں کہ ہم آ کر چھڑوا کر لے جائیں گے. پھر صحافیوں کو بھی وہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ باز آ جائیے ورنہ الٹا لٹکا دیں گے آپ کو. تو کہاں کھڑے ہیں کہ کس طرف سٹینڈ کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیں یہ تو گنڈا پور صاحب ہی بہتر بتا سکیں گے. میں ایک کنسپیریسی تھیوری ڈال سکتا ہوں اگر آپ چاہیں جی. اور وہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے حکومت کا ریاست کا ایک ہی بات ہے تقریباً نے تھوڑی سی لچک دکھائی تھی کہ بالآخر این او سی دے دیا جلسے کا. وہ مان لیا کہ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا اور کافی بیچ میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا لوگوں کو, لیکن پھر بھی چلے آپ کہیں کہ آپ نے ایک دانہ ڈال دیا کہ یار چلے کوئی بات نہیں یار اب کر لو جلسہ. اور پھر اس جلسے میں جا کے اچھا اب اگر آپ خان صاحب کے بیان کو ہی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, بے شک دروازے اگر کھلے نہیں تھے تو کھڑکی تو کھلی تھی, اس سے بات چیت ہو رہی تھی. پھر آتے ہیں گنڈا پور صاحب ایک سپیچ دیتے ہیں جس کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ بڑی کنفرنٹیشنل تھی اور سو آن اینڈ سو فورتھ, جس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ یار تو بڑا اچھا موقع مل گیا ہمیں, اب ہم کو ایک کاروائی ڈالتے ہیں, اور کاروائی پھر ڈال دی, حکومت نے ڈالی یا کسی اور نے ڈالی بہرحال. اور اس کے بعد نہ اب کوئی ٹاکس چل رہی ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ یار برف پگھلے یا معاملات آگے بڑھے, وہ پہلے بھی نہیں ہونے والا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب وہاں پر ڈانٹ کھانے گئے تھے یا شاباشی لینے گئے تھے, رائٹ؟ تو اگین آئی تھنک کہ اگر آپ کہیں کہ گنڈا پور صاحب کے انٹرسٹ کہاں ہیں تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کے انٹرسٹ گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہی ہیں. اچھا. اور وہ دیکھیں گے کہ ہاں ظاہر ہے یار, دیکھیں سیلف انٹرسٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں جی اپنے لیڈر کے لیے جان قربان کر دوں گا, میں اپنی پارٹی کے لیے جان قربان کر دوں گا, یہ کہنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اصل میں کوئی کسی کے لیے اپنی جان قربان نہیں کرتا, بندے کو اپنے ہی مفادات سب سے اہم لگ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل گنڈا پور صاحب بھی یہی گیم کھیل رہے ہیں جیسے سب کھیل رہے ہوتے ہیں. نہیں, اگر وہ ویسٹڈ انٹرسٹ میں یہ گیم کھیل رہے ہیں تو پھر خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں سٹینڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ؟ دیکھیں خان صاحب کو تو ہمیشہ کانفرنٹیشن اور اس طرح کے بیانات اچھے ہی لگے ہیں نا, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں. خان صاحب دیکھیں, خان صاحب کو جیل بھیجنے کا ایک بہت بڑی جو آؤٹ کم جو چاہیے تھا انہیں وہ یہ تھا کہ کٹ آف ہو جائے نا پارٹی باقی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, لوگ ٹوکن بانٹ رہے ہوں کہ یار آپ کی باری کب جائے گی, تو جو مطلب جا کے بات کر لیتا ہے ان کے ساتھ تو ظاہر کہ ان کو وہ باتیں. زرار صاحب لیکن زرار صاحب اگر یہ حکومت فیڈ ہی انسٹیبلٹی پہ کر رہی ہے, جس طرح سے جامی صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ اگر کنفرنٹیشن چلے گی تو حکومت سیف فیل کرے گی, تو یہ تو بہت نیرو مائنڈڈ اپروچ نہیں ہے. اس سے لانگر ورک اس سے ملک کیسے چلے گا, کیسے چلے گا؟ انتہائی نیرو مائنڈڈ اپروچ ہے, لیکن آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جی پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.